اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این مثل ختیجہ صدقتنی حین کذبنی الناس۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، آج وفات حضرت ختیجہ ہے، اس عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں تعزیت عرض کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، مثل ختیجہ کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ ختیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اسلام کی تبلیغ میں اپنے مال سے میری مدد کی۔ خدا نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ ختیجہ کو بہشت میں ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو زمرد سے بنا ہوا ہے اور اس میں کوئی غم و تکلیف نہیں ہے۔ حضرت ختیجہ نے اسلام کے لیے بہت زیادہ زحمتیں برداشت کی۔ مسلمانوں پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ اور پہلی مسلمان خاتون تھی۔ آپ حسب و نسب اور گھرانے کے لحاظ سے جزیرۃ العرب کی ایک ممتاز خاتون تھی، اور نظر کمال و جمال آپ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھی۔ آیا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا حضرت ختیجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازدواج کرنے سے پہلے شادی شدہ تھی یا نہیں تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضرت ختیجہ دوسرے افراد کے ساتھ بھی رشتہ ازدواج سے منسلک رہ چکی تھی یا نہیں؟ تاریخ کے مختلف اوراق پر متعدد راویوں کے اقوال میں کثیر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض راویوں کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے سے قبل حضرت ختیجہ شادی شدہ تھیں، اور سابقہ شوہروں سے آپ کی اولادیں بھی تھیں۔ تاریخ کے مطابق آپ کے سابقہ شوہروں کے نام بالترتیب عتیق بن عائض بن عبداللہ فخروی اور ابو حالہ تمیمی تھا۔ اس کے علاوہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت وارد ہوئی ہے کہ جناب عائشہ کے علاوہ آپ نے کسی کنواری خاتون سے شادی نہیں کی تھی، لیکن یہ تمام روایت جو ثابت کرتے ہیں کہ حضرت ختیجہ شادی شدہ تھیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی دوسروں کی شریک حیات رہ چکی ہیں، دلائل اور دوسری روایتیں معتبرہ کی روشنی میں صحیح نظر نہیں آتی، بلکہ تمام تاریخ کو سیاست کے ہاتھوں مسخ کیے جانے کی ناکام کوششوں کا ایک نتیجہ ہے۔ ابن شہر اشوب کا بیان ہے کہ مرتضی شامی میں اور ابو جعفر تلخیص میں وارد ہوا ہے کہ نبی نے آپ سے شادی کی درحالہ کہ آپ کنواری تھی۔ اس کے علاوہ اس مطلب کی تائید اس روایت سے بھی ہوئی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ رقیہ اور زینب حضرت ختیجہ کی بہن حالہ کی بیٹی تھی، نہ کہ حضرت ختیجہ کی، جو روایت میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ دو بیٹیاں پہلے موجود تھیں، تو روایت میں ملتا ہے کہ یہ رقیہ اور زینب حضرت ختیجہ کی بہن حالہ کی بیٹی تھی، نہ کہ حضرت ختیجہ کی بیٹی تھی۔ ابوالقاسم کوفی کا بیان ہے کہ خاص و عام اس بات پر متفق ہیں کہ تمام اشراف اور وہ افراد حضرت ختیجہ سے ازدواج کے آرزو مند تھے، لیکن حضرت ختیجہ کے بلند معیار کے سامنے ان کی دولت و فراوانی اور شان و شوکت ہیچ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ختیجہ نے سب رشتوں کو ٹھکرا دیا تھا، لیکن زمانے کی حیرت کی ورزہ فرزندان دولت اقتدار کو ٹھکرا کر حضرت رسالت مآب سے رشتہ ازدواج قائم کر لینا، جن کے پاس مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے قریش کی عورتیں ختیجہ سے تعیر آمیز ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کر بیٹھی کہ آئے ختیجہ، تو نے شرفاء اور امرائے قریش کو جواب دے دیا اور کسی کو بھی خاطر میں نہ لائی، لیکن یتیم ابو طالب کو جو تنگ دست و بے روزگار تھے انتخاب کر لیا۔
اس روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت ختیجہ نے مکہ کے صاحبان مالت و صاحبان دولت و ثروت کو رد کر دیا تھا اور کسی سے بھی شادی کرنے پر آمادہ نہیں تھیں۔ دوسری روایت اس روایت کی رد سے جو سابقاً ذکر ہوئی ہے کہ آپ کے ایک شوہر کا نام ابو حالہ تمیمی تھا جو بنی تمیم کا ایک عرابی تھا۔ عقل انسانی اس بات پر متحیر ہو جاتی ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی اشراف کے پیغام کو ٹھکرا دے اور ایک عرابی کو اپنے شریک حیات کے طور پر انتخاب کر لے۔ علاوہ بر اس سے بھی زیادہ تعجب کا مقام یہ ہے کہ حضرت ختیجہ کے اشراف کو نظر انداز کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خاندانی اعتبار سے بلند مقام کے حامل تھے انتخاب کرنے پر تو قریش کی عورتیں انگشت نمائی کرتی نظر آئی، لیکن ایک عرابی سے شادی کے خلاف عقل فعل پر پرسخن زمانہ ساکت رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دلیل کی روشنی میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت ختیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کوئی شادی نہیں کی تھی، اور اگر کی ہوتی تو زمانے کے اعتراضات تاریخ میں محفوظ نہ ہوتے۔ بعض لوگوں نے حضرت ختیجہ کے شادی شدہ ہونے پر اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ راہ اسلام کا اولین شہید حارث ابن ابی حالہ فرزند حضرت ختیجہ ہے۔ اس روایت کے مقابلے میں ایک اور روایت جو ہے جس کی سندیں معتبر ہیں، ابو عمار اور ام عمار کو اسلام کے پہلے شہید کی صورت میں پیش کرتی ہیں کہ اسلام کی راہ میں پہلے شہید ہونے والی سمیہ والدہ عمار ہے، اور ابن عباس اور ابن مجاہد کی روایت کے مطابق اسلام کی راہ میں شہید ہونے والے پہلے افراد ابو عمار اور ام عمار ہیں۔ ان روایت سے کاملاً رد ہوتی ہے کہ جو شخص جس کو حضرت ختیجہ کے بیٹے کی حیثیت سے تاریخ کے صفحات پر مرقوم کر دیا گیا ہے، اسلام کی راہ میں قربان ہونے والا پہلا شہید تھا۔ لہٰذا معلوم نہیں ہے کہ اس شخص کا وجود خارجی تھا بھی یا نہیں تھا، چہ جائے کہ حضرت ختیجہ کا فرزند ہونا پائے ثبوت کو پہنچے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ختیجہ کی ایک بہن تھی جس کا نام حالہ تھا۔ اس حالہ کی شادی ایک فقروی شخص کے ساتھ ہوئی جس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حالہ تھا۔ پھر اس حالہ اولی یعنی خار ختیجہ سے ایک بنی تمیم سے تعلق رکھنے والے شخص نے شادی کر لی جو ابو ہند کے نام سے معروف تھے۔ اس تمیمی سے حالانکہ ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہند تھا، اور اس شخص ابو ہند تمیمی شوہر خار ختیجہ کی ایک اور بیوی تھی جس کی دو بیٹیاں تھیں، رقیہ اور زینب۔ کچھ عرصے کے بعد ابو ہند کی پہلی بیوی جو رقیہ اور زینب کی ماں تھی فوت ہو گئی، اور پھر کچھ ہی مدت کے بعد ابو ہند بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کا بیٹا ہند جو حالہ سے تھا اور دو بیٹیاں جو اس کی پہلی بیوی سے تھی جس کا نام تاریخ میں رقیہ اور زینب ذکر کیا گیا ہے، ختیجہ کی بہن کے پاس باقی رہ گئے، جن میں سے ہند اپنے باپ کی موت کے بعد اپنی قوم بنی تمیم سے معلق ہو گیا اور حالہ حضرت ختیجہ کی بہن اور اس کے شوہر کی دونوں بیٹیاں حضرت ختیجہ کے زیر کفالت آ گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی سے شادی کی۔ شادی کے بعد آپ ہی کے ساتھ رہیں اور آپ ہی کے گھر میں دیکھا گیا تھا، اس لیے عرب خیال کرتے تھے کہ یہ حضرت ختیجہ ہی کی بیٹیاں ہیں، اور پھر ان کو حضرت سے منسوب کر دیا، لیکن حقیقت امر یہ تھی کہ رقیہ اور زینب حضرت ختیجہ کی بہن حالہ کے شوہر کی بیٹیاں تھیں۔ پس ان دلائل کی روشنی میں یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ حضرت ختیجہ رسول اللہ کے عقد میں آنے سے قبل غیر شادی شدہ تھی، اور آپ کے شوہروں اور فرزندوں کے نام جو تاریخ میں نظر آتے ہیں یا تو کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہیں یا سیاست کے ہاتھوں عظمت رسول اللہ یا عظمت جناب ختیجہ کو کم کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی۔ پس مذکورہ دلائل کے علاوہ بھی حیلی اور نقضی جوابات دیے گئے ہیں جو تاریخ کی اس حقیقت سے پردہ اٹھانے والے ہیں، لیکن اس مختصر
درس میں ان تمام دلائل اور روایات کا متحمل نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ انشاءاللہ مفصل کتابوں میں مراجعہ فرمائیں گے کہ آپ کی اولاد میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور فرزند زندہ نہیں رہا تھا۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے مختصر درس۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔